السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے کوئی اس کی مدد ضرور کرتا۔ میری دادی نے گاؤں میں اپنی ایک ہم عمر پڑوسن کو سہیلی بنایا ہوا تھا۔ بچپن سے یہ دونوں ساتھ پلی بڑھی تھی، آپس میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہتی تھی۔ دادیاں بن کر پوتے پوتیوں والی ہو گئیں، مگر ان کا ملنا جلنا بدستور قائم رہا۔ ان کی اولادیں بھی انہی کے احترام کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ دادی کی سہیلیوں کو میری والدہ سریا خالہ کہتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی انہیں خالہ سریا کہنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی گاؤں جانا ہوتا تھا تو ان سے ملنے ضرور جاتے۔ وہ خاطرداری میں بت جاتی تھی۔ ان کے گھر کے دالان کے عقب میں ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں خالہ سریا کی چھوٹی بیٹی شیری رہتی تھی۔ اس کے پاس گاؤں کی پریشان حال خواتین آنا جانا رہتا تھا، اس لیے اس گھر سے الگ تھلگ کمرہ بنایا ہوا تھا۔ شیری بچپن سے ہی ایک پراسرار کردار کی مانند تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کو جو دعا دیتی وہ پوری ہو جاتی تھی، اس لیے اکثر گاؤں کے غریب اور مسائل میں گری خواتین شیری سے دعا کروانے آیا کرتی تھی۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے بعد سے چھوٹا بھائی تھا۔ 2 بڑی بہنیں دونوں سے بیاہ کر کراچی چلی گئی تھیں۔ گاؤں میں لڑکیوں کا مڈل تک اسکول تھا، لہٰذا دونوں بہنوں نے مڈل تک ہی پڑھا تھا۔ متوسط گھرانے میں کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی نہیں تھی۔ ایک روز اچانک اس گھرانے کو ایک گمبھیر پریشانی نے آ گھیرا۔ شیری ایک رات معمول کے مطابق اسکول کا ہوم ورک کر کے جلدی سو گئی۔ اس کی والدہ سریا خالہ مقبول زمیندار گھرانے کی خواتین کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ عموماً وہ رات کے وقت ہی سلائی کیا کرتی، لیکن اس رات وہ اپنی بیٹی شیری سے پہلے چھت پر بستر ڈال کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد شیری بھی سو گئی، لیکن اس شب کو بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے جسم پر بھاری بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، مگر بے قراری کم نہ ہوئی۔ ماں کو جگانے لگی، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی انجانی قوت نے اس کے ہاتھ جکڑ لیے ہوں۔ کچھ دیر تک تو وہ اسے کی عافیت میں رہی، پھر کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو اپنی والدہ سریا خالہ کو گزشتہ رات والی کیفیت کے بارے میں بتایا، مگر انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اگلے روز رات کو پھر اس کی یہی حالت ہو گئی۔ اس دفعہ اس نے ماں کو جگا دیا۔ اس نے پانی پلایا اور درود وغیرہ پڑھ کر پھونکا تو اسے نیند آ گئی، لیکن پھر یہ سلسلہ بجائے رکنے کے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کی حرکات و سکنات کے ساتھ چہرے کے تاثرات بھی بدلنے لگے۔ وہ پہلے ایک خوش شکل اور ملنسار طبیعت کی لڑکی تھی، مگر دھیرے دھیرے اس کی شخصیت میں سختی آنے لگی۔ وہ مرضی کے خلاف کسی بات کا رد عمل، توڑ پھوڑ اور کل گپاڑا مچا کر دینے لگی۔ خالہ سریا نے بیٹی کے اس رویے کی طرف اپنے شوہر کو توجہ دلائی۔ وہ خود بھی بیٹی کی تبدیلیاں نوٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا، مگر اس دوران ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہیں اپنی رائے بدلنی پڑ گئی۔ ایک روز شیری کا موڈ اچھا تھا۔ اس نے بڑے لاڈ سے خالہ سریا کی درخواست کی، اماں آج میرا گرم گرم اور میوے والا سموسہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ خالہ نے جواب دیا، اس وقت گھر میں سوجی نہیں ہے، تیرا بھائی باہر سے کھیل کر آ جائے گا تو دکان سے سوجی منگوا کر بنا دوں گی۔ ماں کو جواب سن کر تھوڑی دیر بعد شیری نہانے چلے گی۔ نہا کر آئی تو اس نے دالان میں بچھی چوکی پر ایک پلیٹ رکھی دیکھی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں الائچیوں کی مہک سے بسی حلوے کی گرم پلیٹ رکھی تھی۔ اس نے لپک کر حلوے کی پلیٹ اٹھائی اور کپڑے ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، اماں بہت بہت شکریہ۔ خالہ سے اس میں کہ شاید وہ اسے تانا دے رہی ہے، مگر اس نے جب گرم گرم حلوے بھری پلیٹ اس کے ہاتھ میں دیکھی تو گھبرا گئی۔ بیٹا بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور بات بنا دی کہ حلوہ صفیہ خالہ کے گھر سے آیا تھا۔ 2 روز بعد گاؤں میں ایک شادی کی تقریب تھی۔ شیری کے پاس ایک سبز رنگ کا پرانا سوٹ تھا۔ اس نے بہت پہلے اسے صرف ایک بار ہی پہنا ہے۔ اس نے خالہ سریا سے ضد کی کہ شادی میں وہ سوٹ کے ساتھ سبز رنگ کا زرتار دوپٹہ پہنے گی۔ ماں نے حسب عادت اسے ڈانٹ دیا کہ کوئی اور سوٹ پہن لو ورنہ گھر بیٹھو۔ شیری غصے میں پھر پیر پٹکی نہانے چلی گئی، پھر کھانا کھایا
اور کمرے میں آکر کوئی دوسرا سوٹ نکالنے کے لیے اپنا صندوق کھولا تو کپڑے کے اوپر ہی سبز اور زرد رنگ کا ایک زرد دوپٹہ رکھا دیکھا، وہ خوشی سے ناچ اٹھی۔ دوپٹہ ماں کے پاس لے گئی اور شکوہ کرنے لگی، اتنا خوبصورت اور نفیس دوپٹہ آپ نے مجھ سے کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ خالہ ثریا گنگ ہو گئی اور انہی ماں کا جواب سنے بغیر شادی میں شرکت کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ بات ثریا خالہ نے تشویش اور رازداری سے اپنے شوہر کو بتائی اور دوپٹہ بھی دکھایا تو وہ بھی ڈر گئی۔ اپنی تسلی کے لیے اسے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر اسے چونکہ کوئی جسمانی مرض لاحق نہیں تھا، لہذا ڈاکٹر نے بھی انہیں مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ پھر کسی نے انہیں ایک عامل کے بارے میں بتایا، وہ شیری کو لے کر اس عامل کے پاس گئی۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو شیری کی حالت بدل لگی، اس کی آواز بھاری اور آنکھیں یکسر مختلف اور سرخ ہو گئی، مگر عامل کا اس دوران اپنا ہی حلیہ بگڑ گیا، اس کی سانسیں گھٹنے لگی۔ انہوں نے عمل درمیان میں روک کر شیری کے والد کو بتایا کہ اس پر کوئی جن مہربان ہو گیا ہے، وہ اس کی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر اسے جس نے تنگ کیا اس کی جان عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ عامل کا علم محدود تھا، وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، البتہ انہوں نے اپنے ایک استاد کا پتہ بتایا جو فیصل آباد کے نواحی علاقے کے ایک چھوٹے سے بستی میں رہتے تھے۔ وہی کام اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے چھوڑ چکے تھے اور گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ عامل نے ان کا نام ایک رکا لکھ کر دیا اور کہا کہ شاید وہ اس بچی کو جن سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائے۔ عامل نے اسے کوئی نذرانہ وغیرہ بھی نہیں لیا۔ 2 روز بعد خالہ ثریا کے شوہر اپنی بیوی اور شیری کو لے کر مطلوبہ بستی جا پہنچی۔ بزرگ رکا پڑھ کر شیری کے علاج پر رضامند ہو گئے۔ وہ بھی خلق خدا کی خدمت کرنے والے عامل تھے۔ انہوں نے پہلے اپنا حصار کیا اور پھر شیری کا علاج شروع کیا۔ 4 دن تک درود و وظائف کی مدد سے انہوں نے شیری کا علاج کیا۔ چوتھے روز علاج مکمل ہونے کی نوید سنا کر ان سے کہا کہ وہ جن بچی کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا ہے، مگر بہتر یہی ہوگا کہ اس کا جلد از جلد نکاح کر دیا جائے۔ شادی کے بعد وہ جن اس کا پیچھا مکمل طور پر چھوڑ دے گا۔ شیری کی حالت میں بہتری نظر آنے لگی۔ ثریا خالہ نے بیٹی کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا اور اس لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ گاؤں والوں سے یہ بات خاص طور پر چھپائی گئی، لیکن ایسی باتیں کب تک راز میں رہتی ہیں۔ گاؤں میں کوئی شیری کا رشتہ لینے پر رضامند نہ ہوا، رشتہ دار کترانے لگے۔ تب انہوں نے اپنی بستی سے دور ایک رشتہ تلاش کیا۔ لڑکا میٹرک پاس اور راول پنڈی کے کسی دفتر میں کلرک تھا۔ ثریا خالہ نے انتہائی سادگی اور رازداری سے راول پنڈی جا کر اس کی شادی کر دی۔ قریب رشتہ داروں اور گاؤں والوں کو بھی بعد میں اس شادی کی خبر ملی۔ کچھ ماہ چہ مگیا ہوتی رہی، مگر رفتہ رفتہ لوگ بھولنے لگے۔ اس سے بدقسمتی کہہ لے کہ ایک روز شیری کا شوہر اسے ساتھ لے کر کسی اطلاع کے بغیر اس کے میکے چل دیا۔ گاؤں کے نزدیک بس سے اتر کر دونوں میاں بیوی پیدل گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں گاؤں کے ایک لڑکا مل گیا جو شیری کے شوہر کا پرانا دوست تھا۔ دونوں بڑے اتفاق سے ملے، لیکن شیری کو دیکھ کر گاؤں کا لڑکا چونک گیا۔ پھر اس نے اپنے دوست کو الگ جا کر شیری پر جن کے عاشق ہونے کی داستان نمک مرچ لگا کر سنائی اور اسے خبردار کیا کہ وہ جن تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شیری کا شوہر بیچارہ ڈر گیا۔ اس نے راستے میں شیری سے اس بات دریافت کیا تو اس نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ یہ واقعہ شادی سے پہلے کا ہے۔ عامل کے علاج سے اس کے جن نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا، اب وہ نارمل ہو چکی ہے۔ لیکن شیری کے شوہر کو یقین نہیں آیا، وہ اسے میکے چھوڑ کر چلا گیا۔ چند روز بعد طلاق کے کاغذات اس کے گھر بھجوا دیے۔ کم عمری میں طلاق کا داغ لگ جانا اس کے والدین اور خود شیری کے لیے روک بن گیا۔ اس جن کی داستانیں دور دور تک پھیل گئی تھی اور شیری جاہل دیہاتیوں کے لیے ایک عجوبہ بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے اس نے اپنے حالات سے لڑنے کی پوری کوشش کی، مگر بالا آخر ہتھیار ڈال دیا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ گھر والوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود شیری آج تک اس کمرے میں رہتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں اسے دعا کرواتی ہیں، آتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ لوگوں کے بقول اس کی دعا میں تاثیر ہے۔ کچھ خیال ہے کہ جن اب بھی اس کے تابع ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس سے ہسٹریا کی مریض سمجھتے ہیں اور خالہ ثریا اس کی حالت دیکھ کر روتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ گھر والوں سے
بالکل بات نہیں کرتی۔ گھر والے اس کے لیے پرائے ہو گئے ہیں، اللہ ہی جانے حق پر کون ہے، مگر اس کا پراسرار کردار گواہی دیتا ہے کہ کوئی نادیدہ قوت اس کی مدد ضرور کرتی ہے۔